میں نے یہ واقعہ کبھی کسی کتاب میں پڑھا تھا تو وہ ذہن میں نقش رہ گیا۔ ایک ہاسپٹل میں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ ایک بیڈ جو ہے وہ دروازے کے پاس تھا، روم کے اندر دروازہ جیسے ہی کھلتا تو ایک بیڈ بالکل قریب تھا، اور دوسرا بیڈ جو ہے وہ کھڑکی کے پاس تھا۔ اب دونوں پہ جو پیشنٹ تھے اس نوعیت کے تھے کہ وہ بیڈ سے ہل نہیں سکتے تھے، مطلب بیڈ سے اتر نہیں سکتے تھے، اور ان کی تمام جو ضروریات ہیں، حاجات ہیں، وہ بیڈ پہ ہی ہوتی تھیں۔ کھڑکی کے پاس جس مریض کا بیڈ تھا وہ جب صبح ہوتی کھڑکی کا پردہ ہٹاتا اور کہتا کہ دیکھو صبح ہو گئی ہے، دوسرے مریض کو بتا رہا ہوتا کہ دیکھو صبح ہو گئی، اب بچے اسکول جا رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، ہوا چل رہی ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، بچوں نے سویٹر پہنا ہوا ہے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اور دیکھو ابھی اخبار والا آ گیا، اب گلی سے اخبار والا گزر رہا ہے، اب اسکول کی وین جا رہی ہے، اب جو ہے وہ غبارے والا آ گیا، اب بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا، اب بچے واپس آ رہے ہیں، کچھ بچے کھڑے ہو کے فٹ بال کھیل رہے ہیں، اب دیکھو 2 لوگ آپس میں گلی میں لڑ رہے ہیں۔ وہ سارا دن جب تک شام نہیں ہوتی وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر کر کے پردہ ہٹا کے یہ کومنٹری کرتا رہتا، جو احوال تھے وہ اس کو بتاتا رہتا، اور جو دوسرا مریض تھا وہ پوری باتیں سن کے اس کو ویژولائز کرتا کہ ایسا ہو رہا ہوگا، ایسا ہو رہا ہوگا، اور وہ اس سے پھر ڈسکس کرتا کہ اب لڑائی ختم ہو گئی؟ ہاں جی اب ختم ہو گئی۔ یار بچے اسکول چلے گئے؟ ہاں بچوں کی چھٹی ہو گئی۔ کبھی وہ کہتا کہ آج چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، آج بچے اسکول ہی نہیں گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو پیشنٹ تھا جس کا بیڈ دروازے کے پاس تھا، اس کے دل میں آہستہ آہستہ یہ بات پیدا ہونے لگی کہ کاش وہ والا بیڈ جو ہے وہ میرا ہوتا۔ اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونے لگی، اور وہ جب خواہش اس قدر بڑھی تو اس نے کیا کیا، ایک دن کھڑکی کے پاس والا جو مریض تھا اس کی رات کو اچانک طبیعت بگڑی، اس نے آواز لگائی کہ یار ذرا ڈاکٹر کو بلاؤ، آواز مارو زور سے، تم دروازے کے قریب ہو۔ یہ خاموش رہا۔ اس نے پھر کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو آواز دو۔ وہ پھر خاموش رہا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ والا جو پیشنٹ تھا وہ چل بسا۔ اب جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے چکر لگایا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ پیشنٹ تو ٹھنڈا ہو گیا، یہ کیا ہوا، کب ہوا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے سوتے سوتے ہی چلا گیا ہو۔ کہا اچھا۔ خیر باڈی کو لے جایا گیا باہر، جیسے ہی اس کو لے کر گئے تو یہ جو شخص تھا جو یہاں دروازے کے پاس تھا، اس نے شور مچا دیا کہ میرا بیڈ وہاں لگاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی صبح لگا، نہیں ابھی لگاؤ۔ نے جب شور زیادہ کیا تو جو عملہ تھا انہوں نے اس کا بیڈ وہاں ٹرانسفر کر دیا۔ اب اس نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو باہر اندھیرا تھا، رات کا ٹائم تھا۔ اب یہ بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ کب صبح ہو، کب صبح ہو۔ اب ایک ایک منٹ گزارنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا، جلدی سے صبح ہو تو میں بھی دیکھوں وہ ساری چیزیں۔ خیر صبح ہو گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور اس نے دیکھا کہ سورج نکلنے کا ٹائم ہو گیا، بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا، اس نے بڑی بے تابی کے ساتھ جو ہے وہ پردہ ہٹایا، کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کھڑکی کے باہر ایک دیوار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی پردہ ہٹایا، اس طرف ایک بڑی سی دیوار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو شخص تھا وہ اس کی دلجوئی کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے سارا دن اس کو انٹرٹین کرتا، اس کو بتاتا رہتا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور یہ پوچھتا رہتا، وہ جواب دیتا رہتا، بچوں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے، بچے اس طرح لڑ رہے ہیں۔ سارا دن یہ اس کو بہلاتا رہتا تاکہ اس کا دل بہلا رہے، لیکن اس کے اندر کی جو آگ تھی، جو حسد پیدا ہوا، جو لالچ پیدا ہوئی، جو ہرس پیدا ہوا، کیا ہوا کہ اس نے اپنے محسن کو ہی کھو دیا۔ اور اتفاق کی بات کہ اس روم میں کوئی اور پیشنٹ نہیں آیا، اب یہ اکیلا، ادھر دیوار ادھر اور کوئی نہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں۔
اب یہ کرے تو کیا کرے. بسا اوقات زندگی میں ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں, کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ اس شخص کو ہٹا کے وہ چیز ہم حاصل کر لیں. یہ خامخواہ بھائی وہ چیز میرا حق ہے, مجھے ملنی چاہیے. لڑ جھگڑ کے جب ہم وہ چیز حاصل کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو, ممکن ہے کوئی شے تمہیں ناپسند ہو, وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو. اللہ بہتر جانتا ہے, تم نہیں جانتے. ہم بسا اوقات بڑی کوشش کر کے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے, چاہے اپنی بوٹی کے لیے کسی کا بکرا کیوں نہ ذبح کرنا پڑے, باز نہیں آتے. لیکن اتنی تگ و دو کے بعد جب وہ چیز ملتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. چیز وہ اچھی جو خوشی سے حاصل ہو, اور وہ چیز آپ کو ہمیشہ مزہ دے گی جو دوسرے کو بھی مزہ دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دوسرے کو آسانی دے کر کوئی چیز حاصل کریں گے, آپ کو بھی آسانی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ.